العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق اللہ العظیم۔ محترم دینی بھائیوں اور بزرگوں، ہماری جو اسعدیہ مسجد ہے ان کے امام صاحب بچوں کو الحمدللہ ایک زمانے سے بڑی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ کہ بچے نادرہ وغیرہ قرآن پاک پورا پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ بچہ جو ثاقب ہے ہمارے بھائی فاروق صاحب کے ساتھ جاتے، ان کا قرآن پاک بھی الحمدللہ حفظ ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفظ مکمل کرایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی تمام نعمتیں اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارا جو بدن ہے یہ روح کی بنیاد پر زندہ ہے۔ اگر بدن میں روح نہیں رہے گی میسج آ گیا فون کے بعد تو ہمارا بدن مر جائے اگر روح نہیں ہے۔ لیکن جو ہماری روح ہے یہ روح قرآن پاک کی بنیاد پر ہے۔ اگر ہمارے پاس قرآن پاک ہے تو ہماری روح زندہ ہے اور ہمارا دل زندہ ہے، اور اگر قرآن پاک نہیں ہے ہمارے پاس تو آپ یہ سمجھ لیجیے گا کہ ہم بظاہر زندہ ہیں مگر حقیقت میں مردہ ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہم نے اپنے خاص حکم سے ان کی طرف روح بھیجی۔ اور روح کا جو ترجمہ ہے یہاں پر وہ قرآن پاک کا ہے اور وحی کا۔ علماء مفسرین نے لکھا کہ بھائی وحی کو یا قرآن پاک روح سے کیوں تعبیر کیا؟ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں جیسے روح سے بدن زندہ ہے اسی طریقے پر قرآن پاک سے اور وحی سے انسان کا دل زندہ ہے اور روح زندہ ہے۔ اس لیے بہت بڑے شرف کی اور عزت کی بات ہے۔ قرآن پاک میں جب اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اے محمد یہ قرآن پاک تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے۔ مکانوں کا شرف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، جائیدادوں کا شرف کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے، دوسری چیزوں کی بڑائی کچھ نہیں رکھتی ہے۔ اگر شرف کوئی چیز ہے تو قرآن پاک ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، یہ قرآن پاک تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے شرف کی اور فخر کی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر قوم کے لیے کچھ فخر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، ہر قوم کے لیے کچھ فخر کرنے کی چیزیں ہوتی ہیں، عظمت کی بڑائی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس امت کا جو شرف ہے اور جو عظمت جو بڑائی ہے وہ قرآن پاک میں۔ اور امت اگر قرآن پاک کے اوپر آ گئی
تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ جسے دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ قرآن پاک کی بدولت ملا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کے پاس قرآن پاک تھا، اور اس قرآن پاک کو لے کر وہ جہاں جاتے تھے لوگ ان کا استقبال کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ ہماری مخالفت میں ہے، مثلا ایک بات کہتے ہیں، میں آپ سے یہ کہتا ہوں آپ قرآن پاک کی بات ماننا شروع کر دو تو دنیا کے انسان نہیں، دنیا کے جانور آپ کی بات ماننا شروع کر دو۔ ایک بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ روم گئے اور راستے میں اپنے ساتھیوں سے بھٹک کے الگ ہو گئے۔ جنگل تھا، ایک شیر وہاں پر آیا اور شیر نے حملہ کرنا چاہا۔ آپ نے فرمایا یا ابا الحارث، او شیر کان کھول کر سن لے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا سا غلام اور قرآن پاک کا معمولی سا خادم ہوں، راستہ بھٹک گیا ہوں۔ یہ کہنا تھا کہ جو شیر حملہ کرنے کے لیے آیا تھا وہ تم ملانے لگا، اور کہا چلو میں آپ کو آپ کے ساتھیوں سے ملاتا ہوں۔ شیر آگے آگے ہے اور یہ صحابہ رسول پیچھے پیچھے۔ مشکوٰۃ شریف کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر جنگل کے دوسرے جانور ان صحابہ رسول پر حملہ کرنا چاہتے تو یہ شیر ان کا بھی مقابلہ کرتا، اور ان کو ان کے ساتھیوں سے شیر نے جا کر ملا دیا۔ مصر کو فتح کیا مسلمانوں نے، وہاں پر ایک دریا بہتا ہے، دریائے نیل۔ دریائے نیل کا پانی خشک ہو گیا۔ وہاں کے لوگوں نے کہا پانی اس وقت میں دے گا، جاری کرے گا کہ جب ایک بچی کو دلہن بنا کر اس کی نظر کر دی جائے، بھیڑ چڑھا دی جائے۔ حضرات صحابہ کرام نے امیر لشکر نے کہا ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اس خط میں لکھا ایسا ایسا معاملہ ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دو خط لکھے، ایک امیر لشکر کے نام اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام، اور اس میں لکھا کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دینا، اور اس خط میں لکھا تھا اے دریائے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں، پورا مصر تباہ ہوتا ہو جائے، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم قرآن پاک کے معمولی سے خادم ہونے کی حیثیت سے تمہیں آرڈر کرتے ہیں کہ جاری ہو جا۔ وہ جاری ہو گیا اور آج تک وہ جاری ہے۔ کیا میرے بھائی دریا عربی زبان جانتا تھا یا اردو زبان جانتا تھا یا شعر عربی اردو انگریزی زبان جانتا تھا؟ نہیں سوچتے ہیں، ہم ائمہ سوچتے ہیں، ہم حفاظ سوچتے ہیں یہ محلے کا مالدار آدمی ہے، یہ ہمیں 50 روپے دے گا، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کے پاس قرآن پاک ہے، آپ اس قرآن پاک کو پڑھیے، آپ اس سے جم کر رہیے، دنیا کی پوری طاقتیں آپ کے قدموں میں جھکیں گی۔ حدیث قدسی ہے کہ جس بندے کو میں نے قرآن پاک دیا اور وہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہتر دولت بھی کسی کے پاس ہے، اس نے میرے قرآن پاک کی توہین کی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جتنے جنت میں درجے ہیں اتنے قرآن پاک میں حروف ہیں۔ جو آدمی اپنے سینے میں قرآن پاک لیے بیٹھا ہے، قسم کھا کر کہتا ہوں جنت اس کے سینے میں موجود ہے۔ اس وجہ سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جیسے بھائی صاحب نے بھی حافظ ہوا، آپ بھی اپنے بچوں کو قرآن پاک کے حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن پاک کے عالم بنائیں۔ بے شک علماء میں غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، حفاظ میں بھی کوتاہیاں ہیں، میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں، مگر بہت سی خوبیاں ہیں۔ اس قرآن پاک کی بدولت ان خوبیوں کو نہ چھوڑو، اور اس سے بھی منع نہیں کیا جاتا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بناؤ، آپ اپنے بچے کو انجینئر نہ بناؤ، یہ بھی بنائیے۔ آج ضرورت ہے آپ کی بچیاں ڈاکٹر نہیں ہوں، آپ کے بچے انجینئر ہوں، آپ کے بچے جج ہوں۔ آج ہماری بچیاں صرف میک اپ کرنا جانتی ہیں، بیوٹی پارلروں میں جائیں گی، 5-5 ہزار روپے خرچ کریں گی، شادی کسی کی ہے تو اونچے درجے کے لہنگے پہن کر وہاں پہنچیں گی، اور ان بچیوں سے اتنا ان کو نہیں پتا کہ اگر میرے بچے کو دست لگ گئے تو مجھے کیا دینا چاہیے۔ صرف ان سامان سے، کاروں سے، بائکوں سے، بنگلوں سے اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔
آج ضرورت ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم بھی دیں. اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں ان لوگوں کو, ان غریب لوگوں کو کہ جن کے گھر پر اللہ نے رحمت کی نگاہ ڈالی, محبت کی نگاہ ڈالی ہے, انتخاب کیا ہے, چنا ہے کہ مجھے ثاقب کو حافظ بنانا ہے. ان کے دادا نے, نانا نے, پر نانا نے, ان کی امی نے, خالہ نے, پھوپھی نے کبھی کوئی بات کر لی ہوگی, کسی عالم کے احترام کر دیا ہوگا, کسی رحل کو صحیح جگہ اٹھا کر رکھ دیا ہوگا, کسی قرآن پاک کو سینے سے لگا لیا ہوگا, کسی عالم کا جھوٹا کھا لیا ہوگا, کسی پر کوئی پریشانی آئی ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے ہوں گے. اللہ نے ان کے بچوں کو منتخب کیا کہ تیرے سینے میں میں اپنا قرآن پاک رکھوں گا. اگر میرے پاس 10,000 روپے ہوں, میں 10,000 روپے اس چھوٹے بچوں کو نہیں دے سکتا ہوں. یہ گم نہ کر دے, کہیں کھوئے نہ جائیں پیسے. اور اللہ تعالیٰ کتنے بڑے کریم ہیں, 30 پارے 6,666 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کے سینے میں رکھی. اور اسے کہا, جیسے میرے دوست مولانا عبید اللہ, مولانا نعمان اور مولانا اسد بتا رہے تھے کہ حافظ اپنا نام اللہ نے اس بچے کو دے دیا ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہمارا قرآن ہر کسی کو نہیں ملے گا, ہم منتخب کریں گے, چھانٹیں گے, چنیں گے کہ ہمارا قرآن پاک کس کو دیا جائے گا, یہ ان کو دیا جاتا ہے. اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں, اس نعمت کی قدر کریں. ان کے استاد قابل مبارکباد ہیں. آپ سے درخواست کرتا ہوں, آپ اس یہاں پر آئے ہیں, ہمارے بھائی نے آپ کی دعوت کی ہوگی, شاید کھانا بنایا ہوگا, بنانا چاہیے. ایسے موقع پر بہت اچھی خوشی کرنی چاہیے, اعلیٰ درجے کی خوشی. اس سے بڑی کوئی خوشی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بڑے فخر کی اور شرف کی چیز ہے, بہت خوشی کرنی چاہیے. وہ آپ دعوت کھا کر جائیں گے, مجھے تو دعوت سے پہلے جانا ہے. مگر میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, جہاں پہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر, انجینئر بناؤ, اپنے بچوں کو قرآن پاک سکھاؤ. ناظرہ حافظ آپ کے بچے ہوں, عالم آپ کے بچے ہوں, اور اس کا طریقہ یہ ہے اپنے بچوں کے لیے دعائیں مانگو, اے اللہ میرے بچوں کو قبول کر لے. غلط صحبتوں سے بچوں کو بٹھاؤ. سفر لوگ آتے ہیں مدرسے کے, ان کا تعاون کرو, ان کے ساتھ ہمدردی کرو, اور اپنے گھروں میں قرآن پاک لے کر بیٹھو, قرآن پاک پڑھو. قرآن پاک کا آپ ایک لفظ پڑھیں گے بغیر وضو کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو 10 نیکی عطا کریں گے. وضو کے ساتھ پڑھیں گے 25 نیکی ملے گی. نماز میں کھڑے ہو کر پڑھو گے, بیٹھ کر پڑھو گے تو 75 نیکی ملے گی, اور اگر کھڑے ہو کر پڑھو گے تو اللہ 50 نیکی عطا کریں گے. اس لیے مبارکباد دیتا ہوں بھائی ثاقب کو, ان کے والدین کو, اور ان کے تمام محلے والے. محبت کے ساتھ دیکھو بھائی, پیار دیکھو بھائی, ان کے والدین کو اللہ تاج عطا کرے گی بھائی. اللہ تعالیٰ بھائی آ جاؤ بھائی, ہاتھ لگا دو, آ جاؤ جی, آ جاؤ, آ جاؤ بھائی, دیکھیں صاحب, آ جاؤ بھائی, آ جاؤ بھائی. اللہ اچھا, لو بھائی بسم اللہ, لو بھائی بسم اللہ. اللہ قبول کرے, برکت دے, اللہ خیر دے, بیٹھ جاؤ بھائی. لو بھائی 100 روپے رکھو بھائی, کھڑے ہو جاؤ. لو بھائی آپ باہر چلو, چلو باہر, چلے باہر, بچوں باہر, چلو باہر, ادھر جاؤ باہر. لو بھائی